میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے قرآن گویا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، جو کچھ احکامات آپ پر نازل کیے گئے ہیں انہیں پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میرے اور آپ کے آقا نے صحیح معنی میں دین پہنچا دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ کہہ کر یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے سپرد کی، امت کے ہر فرد پر سپرد کی کہ جو کچھ مجھ تک پہنچا میں نے پہنچایا، اب تم تک جو میں نے پہنچایا ہے اور جو اس وقت یہاں نہیں ہے تو ان تک یہ پہنچا دیجئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی وسعت کے مطابق اپنی جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر دین کو پہنچایا اور صحیح معنی میں پہنچایا۔ اس کے بعد تابعین کا دور آیا، انہوں نے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی وسعت کے مطابق، اس وقت کے حالات کے تقاضوں کے مطابق اور اس وقت جس طریقہ کار کی ضرورت تھی اس طریقہ کار پر چلتے ہوئے دین کو اپنے سے آگے تک پہنچایا۔ اس کے بعد تبع تابعین کا دور آیا، انہوں نے بھی دین کا کام کیا، اس وقت جو بھی طریقہ انہوں نے اختیار کیا، لیکن دین کا کام چلتا رہا۔ اس کے بعد اولیاء اکرام کا دور آیا، انہوں نے بھی اپنے اپنے انداز میں بستی کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت جس طریقہ کار کی ضرورت تھی اس کو سامنے رکھ کر اور اس پر چلتے ہوئے دین کو پہنچایا۔ اس کے بعد پھر آج سے 100 سال تقریباً پہلے حضرت جی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ پر ایک خاص طریقہ کار کو خدا نے کھولا اور حضرت نے وہ کام شروع کیا، اور علماء دیوبند کی آپ کو تائید بھی رہی، اور الحمدللہ آپ نے اس طریقہ کار کو رواج دیا اور اللہ نے اسے اتنی مقبولیت دی کہ آج 100 سال ہونے کو ہے، اور الحمدللہ وہ کام بالکل چلا آ رہا ہے، چل رہا ہے۔ اب میں یہاں گفتگو جو کرنے والا ہوں، میں اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر اور میں اپنی حیثیت کی پرواہ کیے بغیر اس وقت آپ تک صحیح پیغام پہنچانے جا رہا ہوں، دعوت و تبلیغ کا صحیح مفہوم بتانے جا رہا ہوں، اور دعوت و تبلیغ کا معنی کیا ہے، کن چیزوں میں یہ فرض ہے، وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ اگر اس ویڈیو کو جتنے آپ کے گروپس ہیں، واٹس ایپ گروپ یا اور بھی چیزوں پر آپ بھیج سکتے ہوں وسائل پر، تو ضرور بھیجئے، کیا پتا آپ کے اس ویڈیو کی بھیجنے کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہن اعتدال والے بن جائے۔ پہلی بات، دعوت و تبلیغ کا کام فرض ہے مگر طریقہ کار فرض نہیں ہے۔ میں نے جو اللہ کے رسول کے زمانے سے جو مختصر انداز میں آپ کے سامنے اجمالاً جو نقشہ کھینچا ہے وہ اسی لیے پیش کیا ہے تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ دعوت و تبلیغ فرض ہے مگر طریقہ کار فرض نہیں ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو الحمدللہ پورے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ تو پھر جو غیر مسلموں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں، مدارس کا جو کام ہے وہ بھی دعوت و تبلیغ کا کام ہے، خانقاہی نظام جو ہے وہ بھی دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان تینوں سے نہیں جڑتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے عقائد صحیح ہے، اعمال صحیح ہے، اور اپنے طور پر فردن وہ نماز کی دعوت دیتا ہے یا کسی کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، تو وہ بھی دعوت کا کام کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہیں کہ یہ چیز فرض ہے اور یہی طریقہ فرض ہے اور اس میں لگنا ضروری ہے، تو پھر آپ
وہ تاریخ سامنے رکھ کر اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر کوئی دعوت و تبلیغ جو مروجہ دعوت و تبلیغ ہے اس میں کا کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ فرض ہے، ام الفرائض ہے، جو بھی ہے، تو پھر حضرت جی الیاس رحمت اللہ علیہ سے پہلے جو لوگ دوسرے طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، کیا وہ اس فرض سے ناآشنا تھے، لا علم تھے؟ کیا انہیں یہ طریقہ نہیں معلوم تھا چلے 4 مہینے کا؟ تو اس لیے یہ سب سوالات پیدا ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص ایک دوسرے کا معاون بنے۔ دعوت و تبلیغ کی جو محنت کر رہے ہیں ان کے معاون مدارس والے بنے، خانقاہ والے بنے، اور دعوت و تبلیغ والے خانقاہ اور مدارس کے تعاون کرنے والے بنے، اور جو غیر مسلموں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں سب ان کے معاون بنے، ایک دوسرے کے مقابل اور مخالف نہ بنے۔ اس طریقے کی بات کی جائے گی تو انشاءاللہ عوام الناس کے ذہن و دماغ میں صحیح دعوت و تبلیغ کا مفہوم بیٹھے گا۔ ورنہ بعض لوگ جس تنظیم سے جڑے ہیں، جس فیلڈ سے لگے ہیں، بس وہ سمجھتے کہ یہی سب ہے اور پوری دنیا کو اس میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لگائیے، جڑائیے، فائدہ پہنچائیے، لیکن ضروری مت قرار دیجئے، فرض مت قرار دیجئے۔ کوئی لگتا ہے تو بہت اچھا، نہیں لگتا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر وہ دوسرے طریقے سے کام کر رہا ہے تو ہمیں اس میں راضی ہونا چاہیے، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اعتدال کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، دینی احکام کو سمجھیں، دینی تبلیغ کو سمجھے، اور اس کے بعد پھر ہم جس فیلڈ سے بھی جڑے اعتدال میں رہ کر چلیں، انشاءاللہ خود بھی ہمیں فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی ہم سے فائدہ ہوگا۔ ورنہ اگر اعتدال سے ہٹ گئے، اپنی ہی تنظیم، اپنی ہی جماعت، بس اس کے علاوہ سب جو کام کر رہے وہ غلط اور انہیں وہ کام میں نہیں لگنا چاہیے، ہمارے ہی کام میں لگنا چاہیے، تو یاد رکھیے یہ بہت تنگ نظری کی بات ہے، یہ جو تاریخ ہے اس کے خلاف بات ہے، اور جو اللہ نے وسعت دی ہے دین کے کام کرنے میں اس کو مقید کرنے کی بات ہے، اس کو ایک محدود دائرے میں لانے کی بات ہے۔ قرآن نے تو اتنا ہی کہہ دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، پہنچائیے۔ طریقہ کوئی قرآن نے متعین نہیں کیا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اللہ کے رسول نے فرمایا پہنچائیے، کوئی طریقہ نہیں بتایا۔ اس لیے آپ جس تنظیم سے بھی، جس جماعت سے بھی یا اکیلے بھی دعوت کا کام کر رہے ہو تو اعتدال کے ساتھ کریے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور امت کو بھی آپ سے فائدہ ہوگا۔